ناظرین، دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان یہ ہمیں کہتا کیا ہے، سکھاتا کیا ہے، اس کا جو ابتدائیہ ہے، پریمبل ہے ناظرین، اس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ویئر ایز ساورینٹی اوور دا انٹائر یونیورس بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ alone and authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him as a sacred trust. And whereas it is the will of the people of Pakistan to establish an order wherein the state shall exercise the powers and the authority through the chosen representatives of the people, wherein the principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam shall be fully observed. ناظرین، عام فہم اردو کے اندر یہ بتاتا ہے، یہ جو انگریزی کا ہم نے پریمبل پڑھا ہے، ابتدائیہ ہے آئین پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے پوری کائنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کی حاکمیت ہے. پاکستان کے اندر یہ جو اقتدار ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پاک امانت کے طور پر جو چوزن ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو نمائندے ہیں، عوام کے جو نمائندے ہیں، وہ اس کو استعمال کریں گے اور وہ ملک کے اندر جمہوریت، آزادی، مساوات اور یہ جو عمرانی جسٹس ہے، ناظرین عمران خان والا جسٹس نہیں، سوشل جسٹس، عمرانی جسٹس اس کا اردو ترجمہ ہے، اس کو جو ہے ملک کے اندر جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے ایز ایکسپلینڈ بائی اسلام. اسلام نے ہمارے جو ذریعہ اصول ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ بنیادی حقوق انسانوں کے کیا ہیں، جو ایک اسلامی مملکت کے اندر کس طرح جو ہے جو حکمرانوں کو چنا جانا چاہیے اور کس طرح جو ہے ملک کے اندر حالات و واقعات آگے بڑھنے چاہیے. میرے خیال میں چودھری غلام حسین صاحب، پاکستان اگر میں یہ کہوں، ویسے تو ہم ہمیشہ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیشہ ایک نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن یہ جو اس وقت ہم 2024 کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں، کم از کم میری جو دانست ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس سے زیادہ جو کریٹیکل مومنٹ، انگریزی کے اندر ایک ورڈ ہے واٹر شیڈ مومنٹ، نازک دور، نازک موڑ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کے اندر اور خاص طور جو پاکستان کے نوجوان ہیں، جو بڑا طبقہ اس وقت جو پاکستان کے ووٹرز کا جس کے اوپر مشتمل ہے، وہ چننے جا رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے حکمرانوں کو، نمائندوں کو. تو پاکستان کا مستقبل بحیثیت ایک مملکت خداداد پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کیسے آگے بڑھ رہا ہے؟ نہیں، پاکستان نے بہت اپنا 47 ٹو دس ڈے الحمدللہ بہت ترقی کی ہے. بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جدھر ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان از سیکنڈ ٹو نن. ابھی 25 کروڑ کا ملک ہے، اس میں 2-3 مسائل تو بہت آنکھیں پھاڑ کے اور جو زمین کے اوپر جو اگلی ریالٹیز ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے اور دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے. وہ ایک تو ہے کہ حد سے بڑی ہوئی غربت اور وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور ایبسنس آف جسٹس ان دس کنٹری. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ بھائی اسلام کا تو تقاضا ہی پہلا یہ ہے کہ یو اینڈ می آر ایکول بفور لا. ویئر از دی لا؟ ویئر از دی کانسٹیٹیوشن؟ ویئر از؟ آج صبح سے آنسو بند نہیں ہو رہے جس قسم کے بازار میں وہ معاملات سامنے آ رہے ہیں، ہر 2 گھنٹے بعد کچھ نئی سٹوری آ رہی ہے. تو یہ قابل قبول معاملہ نہیں ہے. البتہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک تو اللہ کے فضل سے قیامت تک قائم رہے گا، اور اس کا ایک ہی تقاضا ہے کہ یہاں کی حکومت، یہاں کے عوام، یہاں کی فوج ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائیں، دشمن کو اوپر حملہ آور ہوں اور اپنے لوگوں کو انصاف، ان کو روزگار، ان کو تحفظ اور ان کے اوپر چھت. اور کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ غلام حسین از بینگ پریفرڈ اوور خاور گورنمنٹ اور خاور گورنمنٹ از بینگ پریفرڈ اوور حسن ایوب. وہ قابل قبول نہیں ہے اور یہی نہیں ہو رہا. جی چوہدری صاحب، یہ جو بات کی آپ نے سوشل جسٹس کی، اچھا حسن ایوب، میری بڑی شدید خواہش ہے، ایک بڑا اہم نقطہ اور میں بڑا سنجیدگی کے ساتھ اس کے اوپر بات کروں. آپ نے جب ہائی لائٹ کیا تھا کہ نورین رو رہی ہے، وہ محاورتاً آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر وہ جو ہے ہم نے ہیش ٹیگ دیکھے، 2-3 دن وہ ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا. میری شدید خواہش ہے کہ ایک ایسا ہیش ٹیگ 2024 کے انتخابات کے نتیجے میں یہ بھی چلے کہ نورین ہنس رہی ہے اور پاکستان کے اندر ہر طرف ترقی نظر آئے، ہر طرف استحکام نظر آئے.
معاشی ہو, سیاسی ہو, سماجی سطح کے اوپر. نورین سمبولک نیم ہے یا سمبولک نیم ہو گیا؟ آپ سیریس مطلب سمبولک کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمارا نورین سے کوئی ایسا تعلق نہیں. نورین تو اب ہزاروں نورین ہیں نا. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ خواہش تو میری بھی یہ ہے کہ, اور انشاءاللہ مجھے یقین بھی ہے, اپنے اداروں پر اعتماد بھی ہے کہ 2024 کے جو 8 فروری کو انتخابات ہوں گے وہ پاکستان کے لیے ایک خوشی کا سورج طلوع جو ہوگا. اور میں یہ بھی دعا ہے کہ 2023 کے جو مئی میں جو واقعات ہوئے ویسے واقعات دعا ہے کہ 2024 کیا تا قیامت وہ دوبارہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں. اور میری خواہش بھی یہ ہے کہ 7 ماہ گزر چکے ہیں, ابھی زخم بھرا نہیں ہے, وہ زخم آج بھی برقرار ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ریاست پر حملہ کیا ان کو سزا ملے, یہ میری دعا بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے. جہاں تک بات آ گئی جی کہ ابھی انتخابات کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے, لیول پلینگ فیلڈ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو ملنی چاہیے, اور کسی حد تک مل بھی رہی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ واقعات ضرور رونما ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے لوگ اپنی آواز بھی اٹھا رہے ہیں. تو ہیو فیتھ آن جوڈیشری. دیکھیں اب لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اب جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ میں ایک دفعہ دوبارہ اس کے اوپر سماعت کے لیے مقرر ہو گیا. میں صرف اس کو ریفر کر رہا ہوں خالی بات میں. تو ابھی آنے والے دنوں کے اندر آپ بھی دیکھیں گے, میں بھی دیکھوں گا کہ جس کو اگر کچھ خدشات ہیں بھی یعنی یا کسی کے کچھ ایشوز ہیں تو وہ ایشوز بھی انشاءاللہ ایڈریس کرے گی ہماری جوڈیشری اور ہمارے ایگزیکٹو بھی. اور اس میں پہلے بھی بات کی ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا بھی یہ عزم ہے کہ ہر طرح سے جو ہے وہ صاف شفاف غیر جانبدار اور پرامن انتخابات ہوں. کیونکہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے قافلے پر حملہ اگر نہیں بھی ہوا تو وہاں پر اس ٹائم فائرنگ ہوئی ہے. کچھ ایسے قوتیں ہیں لائک داعش, انہوں نے ٹارگٹ پر رکھے ہیں کچھ لوگوں کو. اس طرح ٹی ٹی پی نے کچھ سیاسی جماعتوں کے سیاسی قائدین کو ٹارگٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے. تو یہ چند خدشات موجود ہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی. دعا یہ ہے کہ پرامن طریقے سے اللہ کرے کہ یہ مرلہ ناظرین, یہ ہم سب کی یہ امید ہے. ناظرین ظاہر ہے ریاست کے حوالے سے جو حسن نے بات کی, اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ مختلف اپنے جلسے جلوسوں کے اندر اور باقی بھی کچھ سیاسی جماعتیں وہ 9 مئی کے واقعے کا ذکر کرتی ہے. ناظرین میری اس کے اوپر رائے یہ ہے, اور بالکل پینلسٹ بھی دے سکتے ہیں, کہ ہماری ریاست اتنی کمزور نہیں ہے. ریاست کے اوپر جس کسی نے بھی حملہ کیا ہے, ریاست کے ادارے موجود ہیں, ریاست کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ انویسٹیگیشن کر کے فیئر اینڈ فیئر ٹرائل کر کے, جس طرح سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے, تو جس کسی نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے. کوئی بندہ اس کے حق میں نہیں ہے کہ اگر کسی نے یہ کام کیا ہے تو وہ بغیر کسی سزا کے وہ اس ملک کے اندر رہے.